بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 916، حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اذان کا آغاز اس وقت ہوتا تھا جب امام جمعہ کے دن خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہی معمول رہا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا اور لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن تیسری اذان کا حکم دیا۔ یہ اذان مقام زہرا پر دی گئی، بعد میں یہی دستور قائم رہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیا۔ حدیث نمبر 917، حضرت ابو حازم بن دینار سے روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن شادی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے متعلق شک تھا کہ وہ کسی لکڑی سے تیار ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی بابت حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خوب پہچان ہے کہ وہ کس سے تیار ہوا تھا۔ میں نے اسے پہلے دن بھی دیکھا جب اسے تیار کر کے رکھا گیا تھا، اور اس وقت بھی دیکھا جب اس پر پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری عورت کی طرف پیغام بھیجا جس کا نام حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے لیا تھا، لیکن میں اسے بھول گیا ہوں۔ تم اپنے بڑے غلام کو کہو وہ میرے لیے لکڑیوں کا ایک ممبر بنا دے تاکہ میں جب لوگوں سے مخاطب ہوں تو اس پر بیٹھا کروں۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام کو یہ حکم دیا تو وہ غابہ جنگل کے جھاؤ سے ممبر تیار کر کے اس کے پاس لے آیا۔ اس نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے اس جگہ پر رکھ دیا جائے۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھنا شروع کی، تکبیر تحریمہ اس پر کہی، پھر آپ نے رکوع بھی اسی پر کیا، پھر الٹے پاؤں نیچے اتر آئے اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا، پھر واپس ممبر پر آ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لوگوں میں نے یہ کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو اور میری نماز سیکھ لو۔ حدیث نمبر 918، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مسجد میں ایک کھجور کا تنا تھا جس پر ٹیک لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر رکھا گیا تو ہم نے اس تنے سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کے بلبلانے جیسی آواز سنی۔ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے پر اپنا دست مبارک رکھا۔ سلیمان بن بلال نے بھی یحییٰ بن سعید سے اسی طرح بیان کیا ہے، تاہم انہوں نے ابن انس کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 919، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جب کہ آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، جو شخص جمعہ کے لیے آئے وہ غسل ضرور کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ حدیث نمبر 920، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، درمیان میں کچھ دیر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو جاتے تھے جیسا کہ تم اب کرتے ہو۔ حدیث نمبر 921، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ حدیث نمبر 922، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ وہ حضرت عثمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی طوالت کی کہ مجھ پر غصی طاری ہونے لگی۔ میرے پہلو میں پانی کا ایک مشکیزہ تھا، میں نے اسے کھولا اور اس سے پانی لے کر اپنے سر پر ڈالنے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ مستحق ہے۔ پھر اما بعد کہا۔ وہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انصار کی کچھ عورتوں نے شور کرنا شروع کیا تو میں نے انہیں خاموش کرانے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس آشنا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے نہ دکھائی گئی ہو، میں نے اسے آج اپنی اسی جگہ سے دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور میری طرف یہ وحی کی گئی کہ تمہارا مسیح دجال کے فتنے کی طرح یا اس کے قریب قبروں میں امتحان لیا جائے گا، چنانچہ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور اس ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ اس شخصیت کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ جو شخص ایمان یا یقین والا ہوگا تو وہ کہے گا یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس ہدایت کی باتیں اور کھلی دلیلیں لے کر آئے، ہم ان پر ایمان لائے، ان کی دعوت کو قبول کیا، نیز ان کی پیروی اور تصدیق کی۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ تو اطمینان و سکون سے سو جا، ہم جانتے تھے کہ تو یقین و ایمان والا تھا، اور جو شخص منافقت یا شک رکھنے والا ہوگا اسام کو شک ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تو اس شخص کے متعلق کیا معلومات رکھتا ہے، تو وہ کہے گا میں تو کچھ نہیں جانتا، لوگوں سے ایک بات سنتا تھا تو میں بھی ویسے ہی کہہ دیتا تھا۔ ہشام کہتے ہیں کہ مجھے فاطمہ بنت منظر نے جو کہا میں نے اسے خوب یاد کر لیا، البتہ منافقین پر کی جانے والی سختیاں جو اس نے بیان کی تھی وہ یاد نہ رہیں۔ حدیث نمبر 923 حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال یا کوئی اور چیز لائی گئی جسے آپ نے تقسیم فرما دیا، لیکن آپ نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہ دیا۔ پھر آپ کو اطلاع ملی کہ جن کو آپ نے نہیں دیا وہ ناخوش ہیں۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، اللہ کی قسم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا، لیکن جسے چھوڑ دیتا ہوں وہ میرے نزدیک اس شخص سے زیادہ عزیز ہوتا ہے جسے دیتا ہوں۔ نیز کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان میں بے صبری اور بخلاہٹ دیکھتا ہوں، اور کچھ کو ان کی سیر چشمی اور بھلائی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کی ہے۔ عمرو بن تغلب بھی انہی میں سے ہے۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلمے کے عوض مجھے سرخ اونٹ ملیں۔ حدیث نمبر 924 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت گھر سے نکلے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ صبح کے وقت لوگ باتیں کرنے لگے تو دوسرے روز ان سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے
اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کی۔ صبح کو لوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا تو تیسری رات ان سے بھی زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر جب چوتھی رات ہوئی تو لوگ اس قدر جمع ہوئے کہ مسجد میں گنجائش نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف توجہ فرمائی، تشہد یعنی خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا، اما بعد، بے شک تمہارا اجتماع مجھ سے مخفی نہ تھا، لیکن مجھے خوف ہوا کہ مبادا تم پر فرض ہو جائے تو پھر تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ گے۔ اس کی یونس بن یزید نے مطابقت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔